ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام، اور اسحاق علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جڑواں بیٹوں سے نوازا تھا، جن میں یعقوب علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کیا اور آپ کو بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کی 4 بیویاں تھیں، جن میں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو 12 بیٹے عطا کیے تھے، اور ان میں یوسف علیہ السلام آپ کو سب سے زیادہ محبوب تھے۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام جو ابھی بچے تھے اپنے والد یعقوب سے کہنے لگے کہ ابا جان، میں نے خواب میں 11 ستاروں، سورج اور چاند کو دیکھا ہے کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، یوسف اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے مت کرنا، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کو معلوم تھا کہ یوسف نے جو خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ یوسف کو اتنا اونچا مقام ملنے والا ہے کہ ان کے 11 بھائی اور ماں باپ کسی وقت ان کے مطیع اور فرمانبردار ہو جائیں گے۔ دوسری طرف یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان میں 2 بیٹے بنیامین اور یوسف ایک والدہ سے تھے، اس لیے انہیں اندیشہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائی کوئی فریب کاری نہ کرے۔ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف کو بہت چاہتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے دوسرے بھائی ان سے حسد کرتے، اس لیے وہ حضرت یوسف کو ان کے باپ سے دور کرنے کے منصوبے بنانے لگے کہ شاید جب یوسف آنکھوں سے اوجھل ہوگا تو ہمارے والد ہماری طرف بھی توجہ دینے لگ جائیں۔ یہ ساری منصوبہ بندی کرنے کے بعد وہ اپنے والد کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ یوسف کو ہمارے ساتھ گھومنے کے لیے بھیجیں۔ یعقوب علیہ السلام نے یوسف کو بھیجنے سے منع کر دیا۔ تمام بیٹوں نے ضد کی اور کہنے لگے، آپ ہم پر یوسف کے معاملے میں اعتبار نہیں کرتے، ہم نے تو کبھی اس کا برا نہیں چاہا، ہم ہمیشہ اس کے خیر خواہ رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، یوسف ابھی بچہ ہے، تمہاری غفلت میں اسے جنگل میں بھیڑیا نہ کھا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہم جیسے طاقتوروں کی موجودگی میں بھی اسے بھیڑیا کھا جائے، ہم تو بالکل نکمے ہوئے۔ پھر آپ علیہ السلام مان گئے۔ تمام بھائی یوسف علیہ السلام کو لے جانے میں کامیاب ہو گئے۔ سب نے مل کر ٹھان لیا کہ وہ انہیں کسی غیر آباد گہرے کنویں کی تہہ میں پھینک دیں گے۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر صرف 7 سال تھی۔ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو گہرے کنویں میں پھینک دیا، اور عشاء کے وقت وہ سب اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے اور کہنے لگے، ابا جان، ہم تو آپس میں دوڑ میں لگ گئے تھے اور یوسف وہیں تھا، اسے بھیڑیا کھا گیا۔ روایات میں ہے، جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ ایک پتھر پہ جا بیٹھے تھے۔ وہ یوسف علیہ السلام کے کرتے کو جھوٹ موٹ خون سے خون آلود بھی کر لائے تھے۔ باپ نے اس بات پر یقین نہ کیا اور کہا کہ تم لوگ اپنے دل ہی سے بات بنا لائے ہو، بس صبر ہی بہتر ہے، اور تمہاری بنائی ہوئی باتوں پر اللہ ہی سے مدد طلب ہے۔ دوسری طرف یوسف علیہ السلام اس اندھیرے کنویں میں اکیلے اللہ سے مدد کے طلبگار تھے۔ انہیں یقین تھا کہ ان کا رب انہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اتنے میں ایک قافلے کا گزر اس کنویں کے پاس سے ہوا۔ انہوں نے ایک پانی لانے والے کو بھیجا اور اس نے اپنا ڈول لٹکایا۔ اتنے میں دیکھا کہ اندر ایک لڑکا ہے۔ انہوں نے اسے باہر نکالا اور مال تجارت قرار دے کر یوسف علیہ السلام کو چھپا دیا، اور آپ کو بیچ کر وہ مال کمانا چاہتے تھے۔ اس واقعے کی تفصیل بعض روایات میں کچھ یوں ہے کہ آپ کا بڑا بھائی یہودا روزانہ کنویں کی خبر گیری کے لیے آتا تھا اور کھانے پینے کی چیزیں مہیا کر جاتا۔ تیسرے دن جب آپ کو وہاں موجود نہ پایا تو وہ آپ کو ڈھونڈتے ہوئے قافلے کو جا ملے اور کہنے لگے، یہ ہمارا غلام ہے جو بھاگ گیا تھا۔ یہاں ان کا مقصد یہی تھا کہ وہ کسی طرح حضرت یوسف کو اس سرزمین سے کہیں دور بھیج دیں، لہٰذا انہوں نے اسے معمولی سی قیمت پر فروخت کر دیا۔ وہ قافلے والے آپ کو مصر لے گئے اور وہاں جا کر بھاری قیمت پر مصر کے وزیر خزانہ کو فروخت کیا، جسے اس وقت عزیز مصر کہتے تھے۔ اس نے بیوی سے کہا، جس کا نام روایات کے مطابق زلیخا تھا، بہت عزت و احترام کے ساتھ رکھو، بہت ممکن ہے کہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ قرآن مجید میں سورہ یوسف میں آیا ہے، یوں ہم نے مصر کی زمین پر یوسف کا قدم جما دیا کہ ہم اسے خواب کی تعبیر کا کچھ علم سکھا دیں۔ اللہ اپنے ارادے پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ بے علم ہوتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام محل میں پلے بڑھے۔ آپ عقل مند اور خوبصورت نوجوان تھے۔ انہیں مصری لوگوں کا رہن سہن اور مذہب پسند نہیں تھا۔ مصری لوگ شرک میں مبتلا تھے۔
عزیز مصر کی بیوی یوسف علیہ السلام کے غیر معمولی مردانہ حسن پر اتنی فریفتہ ہوئی کہ انہیں گناہ کی دعوت دے بیٹھی اور دروازہ بند کر کے کہنے لگی، اپنے نفس کی نگرانی چھوڑ دو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی پناہ، وہ میرا رب ہے، مجھے اس نے بہت اچھی طرح رکھا ہے اور بے انصافی کرنے والوں کا بھلا نہیں ہوتا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام جس گھر میں رہتے تھے وہ اپنے محسن کے ساتھ خیانت کیسے کر سکتے تھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے رب پر بھروسہ تھا، ان کے دل میں اس عورت کے لیے برا خیال نہیں آیا۔ اس کے بارے میں سورہ یوسف میں آیت نمبر 24 میں آیا ہے، اس عورت نے یوسف کی طرف قصد کیا اور یوسف اس کا قصد کرتے اگر وہ اپنے پروردگار کی دلیل کو نہ دیکھتے، یوں ہی ہوا کہ ہم اسے برائی اور بے حیائی دور کر دیں، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس عورت سے رخ موڑ کر دروازے کی طرف بھاگے، عورت بھی پیچھے ہی بھاگی۔ زلیخا نے یوسف کا کرتا پیچھے کی طرف سے کھینچ کر پھاڑ ڈالا اور دروازے کے پاس ہی اس عورت کا شوہر مل گیا۔ بجائے شرمندہ ہونے کے اس عورت نے حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگا دیا اور کہا کہ جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے اس کی یہی سزا ہے کہ اسے قید کر دیا جائے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، یہ عورت ہی مجھے پھسلا رہی تھی۔ زلیخا کے قبیلے کے ہی ایک شخص نے گواہی دی کہ اگر یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو زلیخا سچی ہے اور یوسف جھوٹ بول رہا ہے، اور اگر اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو زلیخا جھوٹی اور یوسف سچوں میں سے ہے۔ عزیز مصر نے دیکھا کہ کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے اور کہنے لگا، یہ عورتوں کی ہی چال بازی ہے، بے شک تمہاری چال بازی بہت بڑی ہے۔ عزیز مصر کو اندازہ ہو گیا تھا کہ غلطی اس کی بیوی کی ہے، لیکن بدنامی کے خوف سے اس نے بات کو پوشیدہ رکھا۔ اس کے بعد شہر میں چرچا ہونے لگا کہ عزیز مصر کی بیوی زلیخا اپنے جوان غلام پر فریفتہ ہو گئی اور ہر وقت اسے بہلانے پھسلانے میں لگی رہتی ہے۔ شہر کی تمام عورتیں یہ کہنے لگی کہ کس قدر گمراہ عورت ہے جو اپنے غلام پر فدا ہو گئی۔ جب زلیخا کو علم ہوا کہ شہر کی عورتیں اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں تو اس نے سب عورتوں کو بلاوا بھیجا اور اپنے ہاں دعوت کا اہتمام کیا۔ جب عورتیں آئیں تو اس نے ہر ایک کے ہاتھ میں پھل کاٹنے کے لیے چھری دی اور یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے کچھ کھانے کی چیز پیش کرنے کے لیے بھیجا۔ جب آپ علیہ السلام سامنے آئے تو چنانچہ وہ آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر ایسی محو ہوئی کہ بے خیالی میں چاقو ان کے ہاتھوں پر چل گیا اور اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی۔ کہنے لگی، یہ انسان تو ہرگز نہیں، یقیناً کوئی فرشتہ ہے۔ اس وقت زلیخا نے کہا، یہی ہے وہ جس کے بارے میں تم لوگ مجھے تانے دے رہی تھی، اور جو کچھ میں اس سے کہہ رہی ہوں اگر یہ نہ مانا تو میں اسے قید کر دوں گی۔ بعض روایات میں ہے کہ ان عورتوں نے جو پہلے زلیخا کو ملامت کر رہی تھی بعد میں آپ علیہ السلام کو نصیحتیں کرنا شروع کر دی کہ تمہیں اپنی مالکہ کا کہنا ماننا چاہیے، اور خود بھی گناہ کی دعوت دینے لگی۔ اس پر یوسف علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، جس بات کی طرف مجھے یہ عورتیں بلا رہی ہیں اس سے مجھے قید بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور آپ کو ان عورتوں کے داؤ پیچ سے بچا لیا۔ پھر عزیز مصر نے آپ کی بے گناہی کو جانتے ہوئے بھی اپنی بیوی کو بدنامی سے بچانے کے لیے قید میں ڈال دیا تاکہ اس چرچے کو ختم کیا جا سکے۔ ان عورتوں نے سوچا کہ آپ علیہ السلام جب زندان میں رہیں گے تو خود ہی اپنی بات سے پلٹ جائیں گے، لیکن آپ اللہ کے نبی تھے، کیسے آپ گناہ کی طرف مائل ہو سکتے تھے؟ لہٰذا آپ زندان میں گئے اور زندان میں آپ کے ساتھ 2 اور جوان بھی اس میں داخل ہوئے تھے۔ ان میں ایک لڑکا بادشاہ کو شراب پلاتا تھا اور دوسرا بادشاہ کا باورچی تھا، اور ان پر الزام یہ تھا کہ انہوں نے اپنے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی ہے۔ یہاں ان کی ملاقات یوسف علیہ السلام سے ہوئی۔ انہوں نے ایک رات خواب دیکھا، ایک نے دیکھا کہ وہ شراب نچوڑ رہا ہے اور دوسرے نے دیکھا کہ وہ سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہے اور پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں۔ یہ دونوں آپ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، آپ ہمیں بہت خوبیوں والے معلوم ہوتے ہیں، آپ ہمیں ان خوابوں کی تعبیر بتا سکتے ہیں؟ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جو علم میرے پروردگار نے مجھے عطا کیا ہے اس کی بنا پر میں اس کی تعبیر بتا سکتا ہوں، یہاں تک کہ آج کیا کھانا جیل میں آئے گا میں یہ بھی بتا سکتا ہوں، کیونکہ میرا رب مجھے وحی کے ذریعے علم عطا کرتا ہے۔ اس بات کو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ انہیں توحید کی دعوت دینا چاہتے تھے، اور یہاں مقصد ان کے دل میں اعتماد پیدا کرنا تھا
تاکہ یہ جوان نہ صرف آپ کی بات غور سے سنیں بلکہ اس پر یقین بھی کریں۔ لہٰذا جب آپ نے دیکھا کہ وہ آپ پر بھروسہ کر رہے ہیں تو آپ نے انہیں توحید کی دعوت دی اور کہا، میں ان لوگوں کے مذہب کو نہیں مانتا جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، میں اپنے باپ داداؤں کے دین کا پابند ہوں، یعنی ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا دین۔ آپ نے قیدخانے کے ساتھیوں کو مخاطب کیا اور کہا، کیا متفرق کہیں ایک خدا بہتر ہے یا ایک اللہ؟ اس کے سوا تم جن کی عبادت کرتے ہو وہ تمہارے باپ دادوں نے خود ہی گڑھ لیے ہیں۔ پھر آپ نے ان نوجوانوں کو مخاطب کر کے کہا کہ تم دونوں میں سے ایک اپنے بادشاہ کو شراب پلائے گا جس نے خواب میں شراب دیکھی ہے، اور دوسرا جو سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے تھا اور اس میں سے پرندے کھا رہے تھے، اس کو سولی پر چڑھایا جائے گا اور تب تک لٹکایا جائے گا جب تک پرندے اس کا سر نوچ کھائیں۔ پھر اسی طرح ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس قیدی سے کہا جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ وہ چھوٹ جائے گا، واپس جا کر اپنے بادشاہ سے میرا تذکرہ کرنا اور کہنا کہ ایک بے گناہ شخص جیل میں ہے۔ لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جب وہ واپس گیا تو بادشاہ سے یہ بات کہنا ہی بھول گیا، جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام کو کئی اور سال جیل میں رہنا پڑا۔ اس طرح کافی عرصہ گزر گیا اور ایک دن بادشاہ نے دربار لگایا۔ وہ کچھ پریشان تھا اور اپنے حواریوں سے کہنے لگا، میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے۔ میں نے دیکھا ہے 7 کمزور گائیں 7 موٹی تازی گائیں کو کھا رہی ہیں، اور ایک طرف گندم کے 7 ہرے بھرے خوشے ہیں جبکہ دوسری طرف اتنے ہی سوکھے ہوئے۔ اب تم لوگ مجھے اس کی تعبیر بتاؤ۔ حواری یہ سن کر دم بہت رہ گئے، انہیں اس خواب کی تعبیر سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ انہوں نے اس خواب کی تعبیر بتانے سے معذرت کر لی۔ اس وقت جو بادشاہ کا ساقی تھا یہ وہی شخص تھا جسے آپ علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی تھی۔ اسے اتنے سالوں بعد ایک دم سے آپ علیہ السلام کا خیال آیا اور وہ فوراً بولا، اس خواب کی تعبیر میں بتاؤں گا۔ بادشاہ حیران ہوا اور کہنے لگا، تم کیسے بتا سکتے ہو جبکہ یہاں سب بڑے دانشور لا علمی کا اظہار کر رہے ہیں؟ کہنے لگا، جناب قیدخانے میں ایک شخص ہے اور وہ اس کی تعبیر بتا سکتا ہے، وہ بڑا نیک اور شریف ہے، میں اس کے پاس جاؤں گا اور آپ کو پوچھ کے بتاؤں گا۔ پھر وہ آپ علیہ السلام کے پاس زندان میں آیا اور کہنے لگا، اے یوسف، آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیں کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالکل سبز خوشے ہیں اور 7 بالکل خشک۔ آپ علیہ السلام نے کہا، 7 سال خوب پیداوار ہوگی اور 7 سال مصر میں شدید قحط ہوگا، لہٰذا اس کا حل یہی ہے کہ جب فراوانی نعمت ہو تو خوب فصل کاشت کرنا اور اسے محفوظ کر لینا تاکہ خوش سالی میں اسے استعمال کیا جا سکے۔ بادشاہ یہ تعبیر سن کر بہت حیران ہوا اور سوچ میں پڑ گیا کہ کون ہے وہ شخص جو اتنا علم رکھتا ہے۔ اس نے بلاوا بھیج کر آپ علیہ السلام کو اپنے پاس بلانا چاہا، لیکن آپ علیہ السلام نے آنے سے پہلے یہ کہا کہ پہلے ان عورتوں کو بلا کر فیصلہ کریں کہ مجھے کس جرم میں اتنے سال قید کاٹنی پڑی۔ شاہ مصر نے سب عورتوں کو بلا کر واقعے کی تحقیق کی۔ سب عورتوں میں خصوصاً زلیخا نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا اور کہا کہ یوسف علیہ السلام بے گناہ ہے۔ پھر شاہ مصر نے آپ کو پورے عزت و احترام کے ساتھ قید سے آزاد کرایا، اور آپ علیہ السلام جب بادشاہ کے پاس پہنچے تو اس نے دوبارہ آپ علیہ السلام سے خواب کی تعبیر بتانے کی خواہش ظاہر کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے نہ صرف خواب کی تعبیر بتائی بلکہ قحط کے سالوں کا انتظام کرنے کے لیے بڑی مفید تجویزیں بھی پیش کی جو بادشاہ کو بہت پسند آئی۔ پھر بادشاہ نے آپ کو ان تمام انتظامات کا نگہبان مقرر کر دیا اور آپ علیہ السلام کو وزیر خزانہ بنا دیا، اور اس طرح آپ علیہ السلام کو ملک کا قبضہ دے دیا گیا۔ اب یوسف علیہ السلام گویا خود عزیز مصر تھے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے اعمال کو ضائع نہیں کرتا اور نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کی تعبیر کے مطابق 7 سال خوب پیداوار ہوئی، اور آپ علیہ السلام نے آنے والے قحط کے سالوں کا بھی اپنی حکومت میں انتظام کر دیا۔ اور جب قحط شروع ہوا تو کنعان جو آپ کا آبائی وطن تھا وہ بھی شدید بدحالی کا شکار تھا، اور آپ علیہ السلام کا خاندان بھی اس قحط میں مبتلا تھا۔ کھانے پینے کی سخت قلت تھی، اور آپ کے بھائیوں کو خبر ملی کہ مصر میں گندم بہت بڑی مقدار میں محفوظ ہے،
لہٰذا وہ خوراک کے اصول کے لیے مصر روانہ ہوئے۔ تو جب مصر پہنچے تو وہاں یوسف علیہ السلام ہی عزیز مصر تھے۔ جسے بھی گندم خریدنا ہوتی وہ آپ کے دربار میں حاضر ہوتا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، لیکن آپ کے بھائی اس بات سے بے خبر تھے کہ عزیز مصر ان کا بھائی یوسف ہے۔ آپ علیہ السلام کے بھائی کہنے لگے، ہم پیغمبر یعقوب کے بیٹے ہیں اور کنعان سے آئے ہیں۔ کنعان میں شدید قحط ہے اور ہم یہاں اپنے خاندان کے لیے گندم لینے آئے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے کہا، تم سارے لوگ ہی یعقوب کے بیٹے ہو یا تمہارا کوئی اور بھائی بھی ہے؟ انہوں نے کہا، ہماری دوسری والدہ سے 2 اور بھائی بھی ہیں، ایک یوسف جس کو بھیڑیا کھا گیا، اور ایک بنیامین جو ہمارے والد صاحب کے پاس ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، خوب، اس دفعہ گندم دے دیتے ہیں، لیکن آئندہ آنا ہو تو اپنے بھائی کو بھی ساتھ لانا، ورنہ گندم نہیں ملے گی۔ انہیں گندم دے دی گئی۔ آپ علیہ السلام نے ملازم کو حکم دیا کہ چپکے سے اس گندم کی قیمت ان کے سامان میں رکھ دو، اس لیے تھا کہ وہ خوش ہو جائیں اور وہ دوبارہ آئیں۔ جب وہ واپس اپنے والد کے پاس آئے تو کہنے لگے، آئندہ ہمیں گندم صرف اس صورت میں ملے گی کہ آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھی بھیجیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اس معاملے میں تمہارا بالکل اعتبار نہیں کروں گا۔ پھر جب انہوں نے سامان کھولا تو دیکھا اپنا سرمایہ اس میں موجود تھا۔ کہنے لگے، اے ہمارے والد، ہمیں اور کیا چاہیے؟ دیکھیے، ہمیں ہمارا سرمایہ بھی لوٹا دیا گیا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیں، اس طرح ہم 1 اونٹ کا غلہ بھی زیادہ لائیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تب تک نہیں بھیجوں گا جب تک تم اللہ کو بیچ میں لا کر قول و قرار نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا، ہم جو کچھ کہتے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے انہیں ایک تدبیر بتائی کہ تم سب ایک اکٹھے دروازے سے مت جانا، بلکہ جدا جدا دروازوں سے جانا۔ میں کسی چیز کو تم سے ٹال نہیں سکتا، حکم تو صرف اللہ ہی کا چلے گا۔ پھر وہ سب لوگ مصر چلے گئے، اور مختلف دروازوں سے جانے کے باوجود بھی وہ پہچان لیے گئے۔ اور جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں حاضر کیے گئے تو آپ نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس بٹھا لیا اور فرمایا کہ میں تمہارا بڑا بھائی یوسف ہوں، دیکھو ابھی خاموش رہنا اور ان سب سے کچھ مت کہنا، میں تمہیں اپنے پاس رکھنے کی ترکیب بناؤں گا، تب بس خاموشی سے دیکھتے جانا۔ ادھر آدمیوں کو ان کی بوریاں بھرنے کا حکم دیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے ایک ملازم کے ذریعے بنیامین کی بوری میں سونے کا پیالہ ڈلوا دیا، اور جب وہ اپنا سامان باندھ کر واپسی کے لیے نکلے تو کچھ دور جا کر انہیں روک لیا گیا اور کہا گیا کہ سونے کا ایک پیالہ غائب ہے، لہٰذا اپنے سامان کی تلاشی دو۔ جب انہوں نے تلاشی لی تو بنیامین کے سامان سے پیالہ برآمد ہو گیا، اور سارے بھائی بہت پریشان ہو گیا اور منت سماجت کرنے لگے ہمارے والد کا اس سے بہت لگاؤ ہے، اگر یہ ہمارے ساتھ نہ گیا تو وہ ہمیں معاف نہیں کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ پیالہ جس سے برآمد ہوا ہے وہ تو سزا کاٹے گا، اب ہم اسے نہیں جانے دیں گے۔ جب وہ جان گئے کہ عزیز مصر بنیامین کو نہیں چھوڑے گا تو وہ تنہائی میں بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے۔ ان میں جو بڑا تھا اس نے کہا، بنیامین کے بغیر میں واپس نہیں جاؤں گا، والد صاحب سے ہم قول و قرار کر کے آئے تھے، اب تم سب واپس جاؤ اور انہیں کہو کہ ان کے صاحبزادے نے چوری کی ہے اور عزیز مصر نے انہیں قید کر لیا۔ چنانچہ وہ واپس آئے اور اپنے باپ کے گوش گزار سارا معاملہ کیا اور کہا کہ ہم بالکل سچے ہیں، بے شک آپ قافلے والوں سے دریافت کر لیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگوں نے پھر سے خود کوئی بات گڑھ لی ہے، اب صبر ہی بہتر ہے، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس پہنچا دے۔ پھر ان سب سے منہ پھیر لیا اور شدید غمزدہ ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں ان کی آنکھیں رو رو کر پہلے ہی سفید ہو چکی تھی۔ اپنے باپ کے غم کو دیکھ کر وہ واپس عزیز مصر کے پاس پہنچے۔ اب انہیں مزید گندم کی بھی ضرورت تھی، اور دربار میں پہنچ کر انہوں نے پھر عاجزی سے فریاد کی اور کہا کہ ہمارے خاندان کے حالات اس وقت بہت برے ہیں، ہم تھوڑی سی رقم لائے ہیں، اس کے بدلے ہمیں گندم دے دیں، اور ہم نے آپ کو نیک اور مہربان پایا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا ان کی بات سن کر دل بڑھ آیا اور کہنے لگے، جانتے بھی ہو کہ یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ تم لوگوں نے کیا سلوک کیا تھا؟ میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین۔ پھر وہ آپ علیہ السلام کو پہچان گئے اور سخت شرمندہ ہوئے، کہنے لگے، اللہ کی قسم، اللہ نے تجھے ہم پر برتری دی، اور یہ بھی بالکل سچ ہے کہ ہم خطا کار تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، آج سب گلے شکوے دور ہو گئے۔
اور میری قمیض لے جاؤ اور اسے والد صاحب کی آنکھوں پر ڈال دو، اس سے ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی، اور اپنے تمام خاندان سمیت مصر آ جاؤ۔ بھائی خوشی سے نڈال مصر کی طرف روانہ ہوئے، اور ابھی قافلہ کنعان سے دور ہی تھا کہ یعقوب علیہ السلام کہنے لگے کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اگر تم لوگ یہ نہ کہو کہ میں دیوانہ ہو گیا ہوں، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ جب قافلہ پہنچا، انہوں نے سارا معاملہ آپ علیہ السلام کے گوش گزار کیا، اور آپ کو یوسف علیہ السلام کا کرتا دیا اور اسے آپ کے منہ پر ڈال دیا، اور پھر سے ان کی بینائی واپس آ گئی۔ تمام بھائی کہنے لگے، ابا جان، آپ ہمارے لیے گناہوں کی بخشش طلب کیجیے۔ انہوں نے کہا، اچھا، میں جلد ہی تمہارے لیے اپنے پروردگار سے بخشش طلب کروں گا۔ جب یہ سارا گھرانہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا تو آپ علیہ السلام نے اپنے والدین کو اپنے پاس جگہ دی۔ پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق جب ان سب حضرات نے آپ علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانے کے لیے تھا۔ دوسرے مفسرین کے مطابق یہ سجدہ عبادت کا نہیں، تعظیم کے لیے سجدہ تھا، جیسے فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو کیا تھا۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی شریعت میں جائز تھا، تاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو تعظیمی سجدہ کرنا بھی جائز نہیں۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کے مطابق چاند سورج سے مراد آپ کے والدین تھے، اور ستاروں سے مراد آپ کے 11 بھائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جن مشکلات کے بعد اپنے والدین سے ملاقات کی، اس کے بعد گل و شکووں کا ایک انبار ہوتا، لیکن آپ علیہ السلام نے ایک لفظ کہے بغیر واقعات کے اچھے رخ کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔